بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 43 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کیا کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح سے زور سے بولا کرو جیسے كجهر بعضكم لبعض، آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے اور اس آیت کے اندر لا ترفعوا اصواتکم سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دوسرا قانون جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو اس وقت بھی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سن رہے ہوں، خاموش ہوں، اس وقت بھی آواز بلند نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں جو ہے وہ خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے اور مجلس میں باہم باتیں کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو اس وقت بھی اس ادب کا خیال رکھو، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کی جاتی ہے مجلس میں، اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کے بعد روایات کے اندر صحابہ کے مختلف جو ہے وہ واقعات مذکور ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں غیر حاضر پایا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کا پتہ چلاتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے اور جا کر کے دیکھا ان کو پہلے، تو وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم کیا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میری آواز چونکہ بلند ہے، یعنی کہ اونچی آواز ہے، عادتاً ان کی آواز اونچی تھی، تو لہٰذا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور لہٰذا میں اہل نار میں سے ہوں۔ تو اس شخص نے یہ بات ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ تم اہل نار میں سے نہیں ہو، اہل جنت میں سے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اتنی پست آواز سے بات کیا کرتے تھے جیسے کوئی رازداری کی باتیں کر رہا ہو۔ لہٰذا یہ جو ہے صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا، بلند آواز سے نہ بولو، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہے ہو تو بھی خاموشی سے بات کرو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہم مخاطبت ہو تو اس وقت بھی جو ہے وہ آہستہ آواز سے بات کرو۔
تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ قانون بتایا جا رہا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے، جیسا کہ ان روایات سے ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اذیت پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے اور حبط اعمال کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان تحبط اعمالکم، یہ سد ذریعہ کے طور پر فرمایا ہے تاکہ اس کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ رفع صوت اور ہر جہر جو ہے وہ موجب ایذا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو، کیونکہ یہ صرف اور صرف اسی وقت ہوتا ہے جب رفع صوت سے مراد اہانت مقصود ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یا استخفاف کے طور پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہلکا سمجھ کر تم آوازیں، بلند آوازیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرو، اور اس سے جو ہے وہ کفر کا اندیشہ ہے اور اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم اور احترام کے لہجے میں بات ہو، ادب اور شائستگی کے ساتھ ہو، جیسے ایک مہذب بیٹا اپنے والد سے بات کرتا ہے، شاگرد جو ہے وہ استاد سے بات کرتا ہے، اور اسی طرح مخلص مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر اور مرشد سے بات کرتا ہے، اور اسی طرح جو ایک سپاہی ہوتا ہے وہ افسران بالا سے بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ان کی مجلس کے آداب ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بھی آداب ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہوں کے بھی مقتدا ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، اس مرتبے کا لحاظ کر کے اس طرح سے جو ہے وہ تعظیم اور اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَنَزَلَ فِي مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اذا نطقتم، جب تم بات کر رہے ہو، جب تم گفتگو کیا کرو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی اذا نطق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اذا نطق جب وہ بات کر رہے ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں، تو لہٰذا تم نبی کی آواز پر، نبی کے کلام پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ إِذَا نَاجَيْتُمُوهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ اس کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرو، اذا ناجیتموہ جب تم اس سے سرگوشی کرو۔ یہ اذا ناجیتموہ مصنف نے نکال کر ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس کا اضافہ اس لیے کیا اذا ناجیتموہ کا کہ جو پہلا جملہ ہے آیت کا لا ترفعوا اصواتکم، اور اسی طرح جو دوسرا جملہ ہے لا تجہروا لہ بالقول، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی اپنے آواز کو بلند نہ کرو اور اپنے قول کو بلند نہ کرو، جبکہ یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے اور اس کا عطف لا ترفعوا کے اوپر ہو رہا ہے لا تجہروا کا، تو لہٰذا عطف کے اندر مغایرت ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ تکرار ہو جائے گا، مغایرت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اذا ناجیتموہ نکال کر مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس کا الگ مطلب ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اس کا الگ مفہوم ہے۔ پہلے جملہ جو ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب ہو رہے ہوں، تو اس طریقے سے نہ بولو کہ تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہوں، تو بھی زور زور سے نہ بولو، جس طرح آپس میں بولتے ہو، کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں بولتے ہو، لہٰذا اس میں پھر تکرار نہیں رہے گا، لہٰذا اس میں مغایرت پیدا ہو جائے گی۔
بل دون ذالک اجلالا لہو، بلکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہی آواز رکھو، اجلالا لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا خیال کرتے ہوئے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ای خشیت ذالک بالرفع والجہر المذکورین، یعنی مذکورہ بلند آواز اور اونچی آواز کی وجہ سے تمہارے اعمال کے ضائع ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے، یعنی اگر تم آواز کو بلند کرو گے اور اونچی آواز رکھو گے تو اس وجہ سے تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ عزیز طلبہ، ان الذین یغضون اصواتهم کا شان نزول جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ہے کہ جب لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی رونے لگ گئے۔ پہلے جو ہم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے حوالے سے بیان کیا وہ بخاری کی روایت میں ہے، اور جبکہ یہ والی روایت جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ راستے میں ہی وہ رونے لگ گئے، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے، میری آواز اونچی ہے، تو یہ جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور گھر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے پھر قید کر لیا، اپنی گھر والی سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں جگہ میں جو ان کی بیوی ہے ان کو جو مطلب جو جگہ ہے جانوروں کی گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے وہاں پر ان سے کہا کہ مجھے جو ہے باہر سے دروازے کو بند کر کے کیلیں ٹھوک دو، اور میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دے۔ ادھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے یہ کیفیت جو ہے یہ صورت ان کی جو ہے یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انہیں بلا کر لاؤ۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھوڑوں والی جگہ پہ بند کیا ہوا تھا اور کیلیں لگی ہوئی تھی، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کیلیں تو نکالو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونے کی وجہ پوچھی جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری آواز چونکہ اونچی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو گے، شہادت کی موت مارے جاؤ گے اور جنت میں داخل ہوگے؟ تو یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بشارت پر راضی ہوں، اب میں اللہ کے رسول کے سامنے کبھی آواز اونچی نہیں کروں گا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس نیچی رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو یہ آیت اس واقعے پر نازل ہوئی۔ امتحان اللہ یہ اخلصہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، جس طرح سونے کو پگھلا کر خالص کر دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو بھی تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، لہٰذا ان کے دلوں میں اب تقوی ہی تقوی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَلَ فِي مَنْ كَانَ يَخْفَضُ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا، یہ جو آیت ہے اس سے آگے والی ان الذین یغضون اصواتهم، یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتا ہو، جیسے کہ
حضرت ابوبکر عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات میں مذکور ہے کہ ان کا جو رویت ہے اس کے بعد، تو وہ آواز کو بہت ہی پست رکھتے تھے، یہ بیان کیا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ اختبر قلوبهم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ آزما لیا ہے، اختبر آزما لیا ہے تقوی کے لیے. ای لتظہر منہم، تاکہ ان کا تقوی ظاہر ہو جائے. لتظہر منہم سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض ایک اشکال کا جواب دینا ہے. اشکال یہ ہے کہ امتحان کو تقوی کا سبب بتایا گیا ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، کہ امتحان تقوی کا سبب ہے، حالانکہ امتحان جو ہے وہ تقوی کا سبب نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختبار تقوی کا سبب نہیں ہے، مگر ظہور تقوی کا سبب ضرور ہے. یعنی اختبار اور امتحان جو ہے یہ تقوی کا سبب نہیں، یہ ظہور تقوی کا سبب ہے. تو لہٰذا یہ اطلاق السبب علی المسبب کے قبیل سے ہے کہ اس امتحان جو ہے وہ دل کے اندر پوشیدہ تقوی کو ظاہر کر دیتا ہے. لہٰذا یہ جو اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے لتظہر منہم کی عبارت مصنف نے ذکر کی ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے زبردست مغفرت اور زبردست اجر ہے. الجنہ، یعنی کہ زبردست اجر کیا ہے، اس سے مراد جنت ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میں کون سا ادب بیان ہوا ہے؟ اور نمبر 2 ان الذین یغضون اصواتہم کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول ذکر کریں. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.